بھوک بھی بڑی لگی ہوئی ہے اور میری خواہش بھی یہ ہے کہ میں بھنی ہوئی مرغی کھاؤں۔ یہ جو بندہ ہے جس کا ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں، اب یہ تیرے پاس مہمان کی صورت میں جا رہا ہے، اب تو بھی اپنی حیثیت کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کر۔ تم میں سے جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ معزز ناظرین کرام، واقعہ بڑا مختصر ہے لیکن صرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عربوں کے ہاں ضیافت کا کیا تصور تھا۔ ایک قاضی، اس کا ایک دوست تھا، قاضی اس کے پاس گیا، اس نے جا کے اس کو کہا بھائی بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا کھانے کو جی چاہ رہا ہے، لیکن کھانا بھی یہ ہے کہ میری تمنا یہ ہے کہ بھنی ہوئی مرغی ہو اور روٹی ہو اور وہ میں کھاؤں، تو میں تمہارے پاس آیا ہوں، بھوک بھی بڑی لگی ہوئی ہے اور میری خواہش بھی یہ ہے کہ میں بھنی ہوئی مرغی کھاؤں۔ اس کا جو میزبان تھا اس نے کہا کوئی بات نہیں، بیٹھو، میں تھوڑی دیر کے بعد کھانا لے کے آتا ہوں۔ اب وہ بازار میں گیا، کو آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا، اپنے ساتھ وہ بھنی ہوئی مرغی لے کے آ گیا، ساتھ روٹیاں لے کے آ گیا، اس نے اپنے مہمان کے سامنے رکھ دی۔ اب مہمان نے دیکھا کہ میزبان کے منہ سے خون نکل رہا ہے اور وہ بار بار اس کو پوچھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ تم اپنے منہ کو کیوں پوچھ رہے ہو، یہ خون کیوں تمہارا بہہ رہا ہے؟ اس نے اس کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی لیکن جو مہمان تھا وہ مصر تھا۔ اس نے کہا میری دوستی ہے تمہارے ساتھ، بتاؤ کیا وجہ کیا ہے کہ ابھی تم تھوڑی دیر پہلے گئے تھے تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، اب تمہارے منہ سے خون کیوں نکل رہا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ اگر تم پوچھتے ہی ہو تو پھر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب تم میرے پاس آئے اور آ کے تم نے کہا کہ میں نے مرغی کھانے کو جی چاہ رہا ہے، روٹی میرے لیے لے کے آؤ، تو میرے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، اب میں ادھار اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے سونے کا دانت لگوایا تھا، تو میں نے کیا کیا، بازار میں گیا، میں نے اس سونے کے دانت کو اتارا اور اس کو میں نے فروخت کیا اور فروخت کر کے اس سے تمہارے لیے تمہاری پسندیدہ کھانا لے کے آیا۔ اب جب میں نے اس دانت کو نکالا تو ظاہر بات ہے کہ اس میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ تم میں سے جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ مجھے حاتم طائی کے علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ حاتم طائی کے قصے بڑے مشہور ہیں، لیکن کتنے ہی ایسے قصے ہیں جو جی چاہتا ہے، ٹھیک ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا لیکن اس کا بیٹا عدی وہ مسلمان ہوتے ہیں، اسی طرح اس کی بیٹی سفانہ اسلام قبول کرتی ہے۔ عزیزو، مکارم اخلاق یہ سب سے اعلیٰ قوت ہے۔ میں اپنے آپ سے بھی کہوں گا، آپ سے بھی کہوں گا، اگر آپ کے گھر میں مہمان آئے کوشش کریں۔ ہائے ہائے ہائے، مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے یار۔ ایک شخص نے کسی آدمی کا جنازہ پڑھا، امام مسجد کو خواب آئی، اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ جس آدمی کا جنازہ پڑھا گیا تھا اس کا محلے دار تھا، اس نے خود جنازہ پڑھایا تھا اس کا، اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ جنت میں ہے۔ اس نے اپنے خواب کے اندر پوچھتا ہے، کہتا ہے یار بات سن، تو جنت میں کیسے پہنچ گیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں جنت میں اس طرح پہنچ گیا ہوں کہ فلاں آدمی ہمارے محلے کا، اس نے میرے لیے دعا کی تھی اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے مجھ کو معاف کر کے مجھ کو جنت عطا فرما دی ہے۔ جب وہ صبح اٹھا وہ امام مسجد تو اس کو اس آدمی کا پتہ تھا جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ اس کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جنت دے دی ہے۔ اس نے اس کو بلایا، اس نے کہا تمہیں یاد ہے ہمارا ایک دوست تھا جو کہ فوت ہو گیا ہے، تم نے اس کا جنازہ پڑھا تھا؟ اس نے کہا بالکل پڑھا تھا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے جنازے کے اندر کیا دعا کی تھی؟ ناظرین کرام ذرا سنیے گا۔ اس نے کہا کہ جس وقت میں اس کا جنازہ پڑھ رہا تھا تو میں نے جنازے کے اندر اللہ تعالیٰ سے میں نے ایک دعا کی، میں نے کہا اللہ ہم بدو لوگ ہیں،
ہماری کچھ ٹریڈیشنز ہیں، ہماری روایات ہیں کہ جب کوئی ہمارے ہاں مہمان آتا ہے تو ہم اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، اس کی میزبانی کرتے ہیں۔ اللہ، یہ جو بندہ ہے جس کا ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں، اب یہ تیرے پاس مہمان کی صورت میں جا رہا ہے، اب تو بھی اپنی حیثیت کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کر کہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو مہربان ہے، تو شفقت کرنے والا ہے، تو اللہ اس کو معاف کر دے۔ میرے عزیزو، عرب جو ہیں ان کی گھٹی کے اندر اکرام الضیف پڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مہمانوں کی عزت کریں، احترام کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے ان کی حسن ضیافت کریں۔ اللہ رب العزت اس بات کی مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔